مدنی چینل کے معزز ناظرین، آج کے اس پیکج کے اندر ہم جس علاقے اور جس جگہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دریا کے ساحلی علاقے ہونے کی حیثیت سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جن کی ایک بد عملی تھی، جس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 یعنی 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ ہوتی، اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا تذکرہ فرمایا اس کے لیے جو مرکب استعمال ہوا وہ حاضرۃ البحر ہے، یعنی سمندر کا یا دریا کا جو کنارہ تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو دریا کا کنارہ تھا جس کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت میں کیا گیا، اس سے کون سے دریا کا کنارہ مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کی تقریباً 5 آراء ہیں، یعنی 5 طرح کے اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نقل کیے کہ جو دریا کا کنارہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اس سے مراد یہ دریا کے کنارے یا یہ والے علاقے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دریا کا کنارہ تھا یا یہ جو جگہ تھی یہ مصر اور مدینہ کے درمیان تھی۔ دوسرا قول جو ہے وہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی وہ طبریہ شام تھی۔ تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستی تھی یہ مدین میں واقع تھی، یہ جو دریا کا کنارہ تھا یہ مدین میں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی تھی، اور آخری قول یہ ہے کہ وہ بستی ایلا کا علاقہ تھی۔ ایلا آج بھی دنیا کے نقشے پر ایلا کے نام سے ہی جارڈن کے اندر یعنی اردن کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر جو میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس ایلا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اس ایلا کے بارے میں 2-3 طرح کی باتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ یہ ایلا تھا جو کہ جارڈن میں ہے، اور جارڈن پر بھی جو گلف آف عقبہ ہے یعنی جسے خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے کنارے پر علاقہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ جارڈن یعنی اردن کے اندر ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو ایلا تھا یہ تب تو ایلا کے نام سے تھا مگر آج یہ ایلات وغیرہ کے نام سے معروف ہے، اور یہ ایک اور ملک کے اندر موجود ہے، جارڈن کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو خلیج عقبہ ہے جس کو گلف آف عقبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جزیرہ عرب کی مغربی طرف ہے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے یعنی یہ جو عقبہ ہے یا یہ جو خلیج جو واقع ہے، اس کی سرحد کے اوپر سعودی عربیہ یعنی سعودی عرب اور اس کے علاوہ مصر اور جارڈن کی سرحدیں اس گلف آف عقبہ سے متصل ہیں۔ یعنی مختلف روایات میں جو زیادہ واضح اور راجح روایت علماء نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ ایلا کے کنارے پر تھی، یعنی ایلا کے علاقے میں یہ بستی موجود تھی۔ یہاں کے لوگ بد عملی میں مبتلا تھے، اور ان کی بد عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے مگر ہلا کر لیتے تھے، کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی تو یہ اس دریا سے نالیاں اپنے حوضوں تک لے کر آتے، اور وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ان کے حوض میں آتی اور یہ اتوار کو شکار کر لیتے، اور خدا کے حکم کی اس انداز کے اندر گویا کہ ہرزہ سرائی کرتے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کا اس انداز میں ایک باطل ہیلے کے ذریعے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کے اندر اس پوری بستی کو یک لخت ایک ہی رات کے اندر بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور بالآخر یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔